ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں. صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے. جیسے مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے کہ اس پوری کائنات کا خالق، اس کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، اسی طرح اہل ایمان کا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اس کائنات کا خاتمہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا. یہ کائنات فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان ختم کر دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں رہے گا باقی. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اہل ایمان آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو بھی اس میں شک کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اس لیے آپ ایمان لائیں، آپ کا فائدہ ہے. نہیں لائیں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کچھ دکھا دے گا، اور اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ کے حکم سے یہ کائنات فنا ہوگی، اور اس کائنات کے فنا ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوں گی وہ پچھلے 2 جمعہ
کے اندر میں نے ذکر کی ہے کہ جب وہ 10 بڑی نشانیاں کمپلیٹ ہو جائیں گی، مکمل ہو جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، اس کے بعد اللہ کے حکم اور لفظ کن سے یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ ایک بلڈنگ بنا کر اس کو توڑنے میں مخلوق کو تو ٹائم لگتا ہے، لیکن وہ خالق کے کائنات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے وہ ٹائم نہیں لگائے گا۔ اس کا حکم ہونا ہے کن فیکون، اس نے کہنا ہے ہو جاؤ تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسے ٹائم کا وہ محتاج نہیں ہے، ہم لوگ محتاج ہیں، مخلوق محتاج ہے، وہ نہیں۔ قیامت کا منظر، اس کے متعلق بہت ساری احادیث تو موجود ہیں، پر میں نے کچھ آیات سلیکٹ کی اس قیامت کے منظر کو بیان کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے دلوں دماغ کے اندر کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے۔ ہو سکتا ہے شیطان شبہ ڈال دے کہ یہ حدیث پتہ نہیں صحیح ہے یا ضعیف ہے، تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ اس جمعہ کے خطبے کی تیاری قرآن میں سے کی جائے، تاکہ آپ لوگ اس بات پہ کلیئر ہو جائیں 100% کہ قیامت برحق ہے اور اس نے آ کے رہنا ہے، کوئی مانے تب بھی اور کوئی نہ مانے تب بھی۔ اور انتہائی خطرناک مناظر، چیجے کے سارے مناظر بیان کرنے کے لیے ایک سے زیادہ خطبات کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن میں نے ایک ہی خطبے کے اندر اس کو مختصر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس زمین پہ زلزلہ برپا کر دے گا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا ہی شدید زلزلہ ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب اللہ تعالیٰ اس زمین کے اوپر زلزلہ برپا کر دے گا، اور وہ زلزلہ وہ 5.6 لیول کا نہیں ہوگا یا 7.6 لیول کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ زلزلہ ایسا ہوگا کہ جیسے ایک چھاننی کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کو چھان دیا جاتا ہے، کہ اس کائنات میں کوئی چیز اس روئے زمین پہ زمین سمیت باقی نہیں بچے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بڑا ہی عظیم زلزلہ ہوگا۔ وحملت الارض والجبال فدکت دکۃ واحدہ، ایک ہی ضرب کے اندر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو ریزہ ریزہ کر دے۔ اس قدر عظیم، اس قدر طاقت والا، اس قدر قوت والا وہ اللہ۔ افسوس ہوتا ہے اللہ کی قسم ان لوگوں پہ جو اللہ کو چھوڑ کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اتنی پاور ہے، اتنی پاور، دکۃ دکۃ واحدہ، ایک ضرب اللہ لگائے گا اور پورے آسمان و زمین کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ اس اللہ کو چھوڑ کے انسان غیروں کے در پہ جائے، اسے شرم آنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ اللہ فرماتا ہے جس دن ہم اس آسمان کو پھاڑ دیں گے،
ان ستاروں کو گرا دیں گے، یہ سارے کے سارے گر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ جب قبروں کو اللہ پھاڑ دے گا، سمندروں میں اللہ آگ لگا دے گا، ہر شخص یہ جان لے گا اس نے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا، سب کو علم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یوم تمور السماء مورا، جس دن اللہ کے حکم سے یہ آسمان کپ کپانے لگے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تکون السماء کالمہل، جس دن دیکھو گے یہ آسمان کی طرف یہ تانبے کی طرح پگھلا ہوا پھل گرم ہوگا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جس دن ہم اس آسمان کی کھال ادھیڑ لیں گے، اس آسمان کی کھال کو اللہ فرماتا ہے ہم ادھیڑ لیں گے۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جس دن ہم اس سورج کو لپیٹ لیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب یہ تارے جو نظر آتے ہیں سارے بے نور کر کے رکھ دیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن یہ دریا ابل پڑیں گے، یہ قیامت کا منظر ہوگا، ساری کائنات کے اندر دھواں ہی دھواں ہوگا، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، کھڑکھڑا دینے والی، تباہیاں اتار دینے والی۔ وما ادراک، تمہیں کیا پتہ یہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ آپ دیکھو گے اس دن۔ اللہ اکبر۔ پہاڑوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہوں گے جیسے روئی کے دنکے ہوتے ہیں نا، ریشے ہوتے ہیں۔ یہ پنجے والا جو ہوتا ہے نا، جہاں یہ رضائیوں کی بھرائی کی جاتی ہے، وہاں جا کے ذرا اس کا ایکسپیریمنٹ کیجئے گا کہ جب وہ اس کے اوپر سوٹیاں چلاتا ہے، جب اس روئی کو دھنکا جاتا ہے، اس کو دوبارہ سے نیا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کے اندر سے ریشے اڑتے ہیں، ریشے۔ فرمایا یہ پہاڑ ہم ایسے کر دیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ اور جدید سائنس نے یہ ثابت کی ہے کہ پہاڑ اور اس کا جو پتھر ہے، اس کو ایک خاص ٹیمپریچر پہ لے جایا جاتا ہے جب یہ ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کتنی گرمی ہوگی، کتنا سخت موسم ہوگا، آسمان تانبے کا ہوگا، سورج بالکل 1 میل کے فاصلے پہ ہوگا، بالکل قریب۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمندروں میں، دریاؤں میں آگ لگا دی جائے گی، ختم ہو جائے گا سب کچھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جو آگے آگے نافرمانیاں کرتا ہے، نافرمانیاں کر رہے، یسأل ایان یوم القیامہ، یہ سوال کرتا ہے قیامت کب آئے گی، کب آئے گی یہ قیامت؟ تم نے گانے بنائے نا کہ جب حساب ہوگا ہم دیکھ لیں گے، اور تم نے بنائے تھے نا، تمہاری دکانوں پہ چلتے تھے، تمہارے موبائلز میں چلتے تھے، تمہاری مارکیٹوں میں چلتے تھے، جب حساب ہوگا ہم خود ہی دیکھ لیں گے، ہم اکیلے تھوڑی خراب ہیں، یہاں ساری دنیا خراب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یہ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند جو ہے یہ بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، جس دن چاند سورج کو ہم ملا دیں گے، يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، اس دن انسان کہے گا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے، کہیں فرار ہونے کی جگہ ہے جہاں چھپ جاؤں؟ اللہ فرماتا ہے کَلَّا لَا وَزَرْ، ہرگز نہیں، اس دن چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ تیری زمین ہم مٹا دیں گے، تیرا آسمان ہم مٹا دیں گے، یہ تو پھر ہماری سلطنت لگے گی، ہماری سلطنت، ہمارا عرش آئے گا اور پوری دنیا سامنے ہوگی، کوئی چھپ نہیں سکے گا۔ اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ، اس دن ٹھکانہ ایک ہی ہوگا، وہ تیرے رب کی طرف ہوگا، اور تو کہیں نہیں چھپ سکتا، سوائے اللہ کے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن ہم تجھے بتائیں گے کہ کیا تو نے آگے بھیجا تھا اور کیا تو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا، تجھے بتائیں گے ہم۔ تو جو لایا ہے، تیرے پاس نمازیں نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، پردہ نہیں ہے، سچ نہیں ہے،
حرام ہی حرام ہے. تو یہ لایا ہے اور پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ ٹک ٹاک، فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر، اور یہ سارا گند سے بھر کے تو چھوڑ کے آیا ہے. وہ تیرا پیچھے تھا، یہ تیرا آگے ہے. اب بتا تیرا فیصلہ کیا کروں؟ یار سینس کام نہیں کرتی. جب میں پیچھے گند چھوڑ کے جاؤں، آگے بھی گند ہو تو ملے گا کیا؟ جہنم. اللہ فرماتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسے کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور ان کے چہروں پہ ذلت چھا جائے گی. اللہ اکبر. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ وہ دن ہے جس کا ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا. یہ وہ دن آ گیا، ہم نے قائم کر دیا وہ دن آ گیا. حساب تیرا لینے کا دن آ گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. اللہ اکبر. ہم نے ہر انسان کی گردن کے اندر ایک ڈسک، ایک میموری کارڈ انجیکٹ کر دیا ہے. قیامت کے دن وہ نکالیں گے ڈسک، وہ میموری کارڈ، وہ سارا نکال کے اللہ فرماتا ہے اس دن ہم تیرے سامنے تیری کتاب منشورہ کر دیں گے، کھول دیں گے. اقرا کتابک. لے قیامت آ گئی تو بڑا منتظر تھا، کب آئے گی کب آئے گی. لے آ گئی اور تو دنیا کے نشے میں دودھ پھر رہا تھا. تیرا دنیا میں مشن کیا تھا؟ چاہے پیسہ آ جائے، حرام سے آ جائے، میری دنیا اچھی ہو جائے. تجھے میری کوئی فکر نہیں تھی. ہاں تو ڈی ایچ اے میں جا کے ڈانس کلب کے اندر کھڑا ہو کے پورا ملتان اکٹھا ہوا اور ڈی ایچ اے کے اندر بدماشی ہوئی، اللہ کی نافرمانی ہوئی، لڑکیاں ناچی، لڑکے ناچے اور زمین پھٹ نہ گئی، آسمان پھٹ نہ گیا اور تم راول پنڈی کے اندر نکلے رات کو، پوری رات لڑکیاں اور لڑکے ناچے، تم مر نہ گئے. او بے شرم قوم، بے اس قوم. وہ فلسطین کی ماں برس رہی ہے اور اپنی بچی کو کمبل میں لپیٹ کے رو رہی ہے کہ دیکھو یہ مار تو نہیں گئی، یہ مار تو نہیں گئی ہے. یہ قوم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ شرم نہیں آتی، اللہ کی قسم ان کو شرم نہیں آتی. اور چلو تمہیں اللہ سے شرم نہیں آتی، اور مخلوق سمجھ کے، انسان سمجھ کے دیکھ لو کہ مسلمان مر گئے، کٹ گئے، لٹ گئے، اور تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ڈانس کر رہے. اسکول کالجز سارے کے سارے اسی لپیٹ میں آ کے لڑکیاں بن کے ڈانس ہو رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں بن کے ڈانس کر رہے ہیں، اور لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں. پاک سرزمین کہاں گئی؟ پاک سرزمین. ہم ایکٹ بنائیں گے، ہم تمہاری زبانیں بند کریں گے، ہم تمہیں جیلوں میں بند کریں گے. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس منبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہم نے سوچ لیا تھا کہ انجام بڑا سخت ہوتا ہے جب کلمہ حق بیان کیا جاتا ہے. ہم اپنے اسلاف کی تاریخ پڑھ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے ان کتابوں کو ابھی تک زنگ نہیں لگنے دیا، پھٹنے نہیں دیا. وہ کتابیں اور وہ اسلاف ہمارے سینوں میں زندہ ہے. ان کو کیوں نہیں روکتے؟ مولوی زبان بند رکھ، میراثی جیسے مرضی ناچو. ہم نے پاکستان اس لیے تو نہیں لیا تھا. اللہ سے شرم نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے اقرا کتابک. تیرا ڈی ایچ اے کا ڈانس تیرے سامنے آ گیا، تیرا راول پنڈی کے اندر ناچنا تیرے سامنے آ گیا، تیرا شادی براتوں پہ ناچنا تیرے سامنے آ گیا، اور تیرا رب کی بغاوت کرنا. اقرا، پڑھ پڑھ پڑھ. اللہ قیامت کے دن کھول دے گا. اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دن کوئی چھپ نہ سکے گا، کوئی چھپ نہ سکے گا. اور حساب اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اس دن کو کیسے تم کفر کر سکتے ہو، انکار کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ کیسے؟ جس دن ہمیں حساب ایسے لیں گے کہ اگر کوئی بچہ ہوگا حساب دیتے دیتے بوڑھا ہو جائے گا.
ایسا دن ہوگا بچہ حساب دینے لگے گا، بوڑھا ہو جائے گا، حساب نہیں دے سکے گا۔ اللہ اکبر، یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائکۃ تنزیلا، آسمان دھوئیں سے بھر جائے گا، یعنی آسمان پھٹ جائے گا، پھر ایک دھواں آئے گا، ہر طرف دھواں، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کا نزول فرمائے گا۔ اس دن کا منظر اللہ فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کوئی پیر مرید کے کام نہیں آئے گا، کوئی نیک کسی اور کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، والامر یومئذ للہ، اس دن ایک امر چلے گا، ایک حکم چلے گا، اور وہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا چلے گا، کسی کا نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتا ہے اس دن ہم کہیں گے تجھے پڑھ، میرے بھائی پڑھ لو، آج چھپ سکتے ہو؟ کوئی جگہ تو بتا دو، شاید مولوی صاحب کو پتا نہ ہو، تم ہی بتا دو جہاں اللہ سے چھپ جاؤ تم۔ کرامن کاتبین، تم تو چھپ نہیں سکتے 7 زمینوں کی تہہ میں بھی۔ سب میرین والا گیا تھا نا، کتنے کلومیٹر نیچے گیا تھا، باپ بیٹا سیلیبریٹ کرنے گیا تھا، کتنی گہرائی میں گیا تھا، آنکھوں کے سامنے ہے نا، سامنے، وہاں کون سی طاقت دی جس نے اس کو اڑا کے رکھ دی؟ ان کی موت ایسے لکھی ہوئی تھی، جیسے بھی تھے جو بھی تھے اللہ جانتا، مجھے نہیں پتا، اللہ نے وہاں دکھا دیا کہ چاہے سمندروں کی تہہ ہو، وہاں بھی حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ تم سمجھتے ہو ہم چاند پہ چلے گئے جو جھوٹ بولتے ہو تم، وہاں حکم کس کا چلتا ہے؟ جاؤ کوشش کر لو تم سارے کے ساری۔ اللہ فرماتا ہے والامر یومئذ للہ، جیسے دنیا میں میرا حکم چلتا ہے ایسے ہی کل قیامت کے دن جب میں یہ کائنات فنا کر دوں گا میرا حکم چلے گا، میرا، اور کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ اللہ مالک الملک قیامت کا نقشہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اس دن کوئی جگری یار دوسرے یار کے کام نہیں آئے گا، سارے بھاگ جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی جگری یار کسی یار کے کام نہیں آئے گا۔ یہ بڑے بڑے دعوے یہ جھوٹے ہیں، اللہ کی عزت کی قسم ہے جھوٹے ہیں۔ کوئی یار اپنے یار کے ساتھ قبر میں لیٹنے کے لیے تیار ہے؟ نہیں تیار ہوتا، 2 دن 4 دن آنسو آئے گا، اس کے بعد ختم ہو جائے گی اور یاریاں لگا لے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کوئی یار کوئی جگری یار کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن مجرموں کی آنکھیں دیکھنے والی ہوں گی، اللہ اکبر، پھٹی کی پھٹی ہوں گی، اور اس دن یہ مجرم کہے گا اے اللہ میرے بیٹے، میری بیوی، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، اللہ ساری زمین میرے بدلے میں لے لے۔ اللہ ثم ینجی، مجھے چھوڑ دے، اللہ مجھے چھوڑ دے۔ جن بیٹوں کے لیے دنیا برباد کی میں جی اپنی نسل کے لیے کر رہا ہوں، بھائی تم کرو، تمہیں کس سے روکا ہے؟ میں بزنس کرتا ہوں، میں جاب کرتا ہوں، میں فلاں اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہوں، کرو، لیکن یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں نے جاب کرنی ہے، نماز نہیں پڑھنی، میں نے کاروبار کرنا ہے، حلال نہیں کھانا؟ یہ کس سے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے جس کے لیے تو کوشش کر رہا ہے نا، کس کے لیے؟ فرمایا کس کے لیے؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے بیٹوں کا نام لیا ہے، پھر اللہ نے بیوی کا نام لیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کا نام لیا ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، اور پھر رشتہ داروں کا اللہ نے نام لے کے کہا، یہ کہے گا اللہ ان ساروں کو جہنم میں ڈال دے، ثم ينجيه، اللہ مجھے نجات دے دے، اللہ مجھے چھٹکارا دے دے۔ اللہ فرمائے گا کلا، ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، تو نے کیا ہے، آج جواب بھی تو دے گا۔ سارے بھاگ جائیں گے، یارو یہ اولاد پیار کرنے والی گئی۔ اچھا آپ کہیں گے اچھا میرے ماں باپ تو ہوں گے نا، سنیے اللہ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، اللہ اکبر، گنگا کر دینے والی، بہرا کر دینے والی جب آئے گی، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اور تیری ماں تجھے چھوڑ جائے گی جسے تو کہتا ہے 70 ماؤں سے بڑھ کے اللہ پیار کرتا ہے نا۔ ماں کی مثال دی ہے، حدیث میں نہیں ہے، مثال دی ہے کہ ماں بڑی محبت کرتی ہے، اللہ کہتا ہے وہ تجھے چھوڑ جائے گی،
تیرا باپ تجھے چھوڑ جائے گا، تیرا بھائی تجھے چھوڑ جائے گا، تیرے بیٹے تجھے چھوڑ جائیں گے، تیرے سارے رشتے دار جو تیرے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے ہر جگہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میرا ایسا زبردست حکم قیامت سارے چھوڑ کے تمہیں بھاگ جائیں گے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ او یارو اللہ فرماتا ہے فَلَا تَغُرَنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کا وعدہ قیامت سچا ہے، سچا ہے، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ فرما رہا ہے قرآن میں، اور تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں تیرے نین بڑے پیارے، تیرا ناک بڑا پیارا، تیرے رخسار بڑے پیارے، تیرا ہیئر سٹائل کا کیا کہنا، تیرے لباس کی بلے بلے، لیکن اس کو بھی یاد رکھنا کہ جو سفید رنگ کا لباس ہوگا وہ بھی تیرے لیے ہے۔ ہو سکتا ہے مارکیٹ میں آ چکا ہو، تیرے لیے آ چکا ہو، میرے لیے آ چکا ہو۔ اللہ فرماتا ہے دنیا کے دھوکے میں نہ آئی، اور یہ دنیا دیکھنے کو بڑی حسین ہے، ایک لمحے میں اللہ تیری زندگی مٹا کے رکھ دے گا۔ ایک لمحے میں تیرا حسن و جمال گیا، تیرے مہنگے سوٹ تیرے کبڑ میں کھڑے رہیں گے، اور تیرے مہنگے شوز تیرے کبڑ الماری میں پڑے رہ جائیں گے، اور تیری جیب میں مہنگا موبائل تیرے رشتے دار نکال لیں گے، اور تیرا ہیئر سٹائل گیا، اور تیرے چہرے کی لالی گئی، تیری باڈی بلڈنگ گئی، تیرا جسم گیا، تیرا سب کچھ گیا۔ تو پہلے عبداللہ عبد الرحمن اور فلاں تھا، اب تو میت ہے، اب تو مردہ ہے، اور لاؤ میت کو نلائیں، لاؤ میت کو دفنائیں، جلدی کرو میت کو اٹھائیں، جلدی کرو میت۔ یہ ہے پتہ نہیں کس چیز پہ آپ نے سوچیں لگائی ہوئی اور اپنے ذہن کو لگایا ہوا کہ ہم بچ جائیں گے، اور نہیں بچنا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ہو کے رہنا ہے، قیامت آ کے رہنی ہے، تیاری کر لو، بس اللہ کے لیے تیاری کر لو۔ اللہ فرماتا ہے اللہ اکبر، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ قیامت کے دن سارے رسولوں کو اکٹھا کر لے، اور یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی کا دھوبی شیخ صاحب نے جا کے چھڑا لیا، ان کا مرید جا کے چھڑا لیا، قیامت کے دن اللہ سے لے جائے گا بندے، اور یہ سارے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ اللہ کا قرآن ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن میں سارے رسولوں کو اکٹھا کر لوں گا، سب کو کہوں گا لائن میں آ جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ کون ہے یہ؟ اللہ، اور سمجھو اللہ، یہ بیچارے کیا کریں گے؟ اور جن کو آج ہم جن کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے بیعت کر کے سمجھتے ہیں یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، یہ اللہ کو جواب نہیں دے ہوں گے۔ اور یقین کرو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ جیسے نعوذ باللہ قیامت کے دن حکم اس کا چلنا ہے، سیم پوزیشن بنا کے کہا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ اس سے بڑھ کے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اللہ معاف فرمائے، اے اللہ ایسے کفر بیان کرنے سے محفوظ رکھے۔ ہماری نیت نہیں ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جب چھٹے آسمان پہ اللہ اور شیخ عبد القادر جیلانی سیر کرتے ہوئے پہنچے تو اللہ کا پاؤں پھسلا، چوتھے آسمان پہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اللہ کو تھام لیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارے اس امت کو کیوں اللہ کی جہنم میں لے جانا چاہتے ہو؟ اور ڈر جاؤ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم سارے رسولوں کو اکٹھا کر دیں گے، اور ہم ان سے سوال کریں گے، ہم ان سے سوال کریں گے۔ ہاں جواب دو، یہ جو پیچھے کرتے رہے تمہیں اس کا علم ہے؟ وہ ادب کے حساب سے کہیں گے، یعنی ان کی زندگی میں جو کچھ ہوا وہ تو دیکھ کے گئے تھے نا، اور جو کچھ اللہ نے ان کو بتایا تھا قیامت سے پہلے یہ تمہاری امت کرے گی، لیکن جو پیچھے لگے رہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتے رہے،
عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے، عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے رہے۔ اللہ پوچھے گا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے لا علم لنا، اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، اللہ تو عالم الغیب ہے، اللہ غیب کا علم تیرے پاس، اللہ ہمیں نہیں پتا انہوں نے ہمارے ساتھ پیچھے کیا کیا ہے، اس چیز کا ہمیں علم نہیں ہے۔ اللہ سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے سوال کرے گا، یہ کون ہے؟ اور بولو یہ کون سوال کرنے والا ہے؟ اللہ۔ اور کن سے؟ نبیوں سے، رسولوں سے، پیغمبروں سے۔ اور یہاں جس کا دربار اونچا دیکھا سمجھا بس یہ تو میری دنیا آخرت میں میرا سب کچھ ہو گیا، کبھی علی میری مدد کرے گا، کبھی ولی میری مدد کرے گا، کبھی داتا علی حجویری مجھے رزق دے گا، کبھی جناب پیر عبد القادر جیلانی میری دستگیری کرے گا، کبھی فلاں مجھے بیٹے دے گا، فلاں میری مدد کرے گا، کوئی نہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اللہ نے بات بھی رسولوں سے شروع کی تاکہ کوئی کسی وہم میں نہ رہے، ہم سارے رسولوں کو اکٹھا کریں گے، یہ ہوگا میدان محشر۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن پتہ کیسے چلے گا؟ کیسے چلے گا؟ ایسا منظر ہوگا، اللہ تعالیٰ مجرموں کو الگ کر دے گا، نیکوکاروں کو اللہ الگ کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے جن کے چہرے چٹے گورے چمکتے ہوئے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے سیاہ چہرے والے۔ اللہ اکبر۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے نا، اللہ فرمائے گا ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا تم نے اور مرتد ہو گئے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے ہو، اور ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے کہتا ہے، اور اس کے اوپر کمنٹس، یاد رکھو آپ کا ایک کمنٹس آپ کو کافر بنا سکتا ہے، آپ کا ایک لائک آپ کو کافر بنا سکتا ہے۔ ویڈیو بنانے والا ویڈیو بنا کے کہتا ہے اللہ تو نے مجھے جان اور باڈی تو بڑی اچھی دی ہے لیکن مجھے موٹا کرنا تو بھول گیا تھا، اور اس کے اوپر لائکس، اس کے اوپر کمنٹس اور ہاں ہاں کے کارٹون ایموجی۔ آپ کو پتا ہے یہ مذاق نہیں ہے، جو اللہ کا مذاق اڑائے، اللہ پہ تہمت لگائے کہ اللہ بھولتا ہے، وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے اس دن کالے چہرے والے، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر لیا اور نماز کے منکر ہو گئے، اللہ پر ایمان لانے کے بعد شرک و کفر شروع کر دیا، اور تم میرے حکم کو مٹا کے تم نے اپنے اپنے آئین بنا لیے، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کر دیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ مولوی دبک گئے، ڈر گئے، یار یہ آیت تو بھائی قرآن ہے رب کا، بس ہمیں اور کچھ نہیں پتا۔ اللہ فرماتا ہے ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، شاعر اسلام کا مذاق اڑاتے تھے، قبر پہ لطیفے بناتے تھے، جنت پہ لطیفے بناتے تھے، جہنم پہ لطیفے بناتے تھے، صحابہ پہ لطیفے بناتے تھے، اور تم لطیفے بناتے تھے شاعر اسلام مولوی، یہ مولوی پہ لطیفے بنانے والا در حقیقت اللہ کے دین پہ لطیفے بنا رہا ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے جو مولوی کے بارے میں سنے گا وہ دین کی طرف نہیں جائے گا، وہ مولوی نہیں بنے گا، اور اس پہ لطیفے گھڑنے والے، یاد رکھو شاعر اسلام کا مذاق اڑانے والا بندہ مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ان کے کالے چہرے ہوں گے، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ہاں چٹے چہرے والے آئیں گے، میری توحید والے، میرے نبی کے پیروکار، اسلام پہ چلنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، زکاتیں دینے والے، شرم سے آنکھیں جھکانے والے، اور حیا والے، شرم والے، اور پردہ کرنے والی بیویاں، حیا والی بیویاں، اور وہ میری بیٹیاں، اللہ کی قسم وہ بھی ہماری بیٹیاں ہیں جو ڈی ایچ میں ڈانس کرتی ہیں، کالج یونیورسٹی کے اندر جا کے ناچتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن آنا تو میرے پاس ہے نا، ہاں جو میرا ہوگا نا چٹے چہرے کے ساتھ آئے گا، اور میری رحمت اس کو ڈھانپ لے گی ہمیشہ کے لیے،
ہم آج بھی دعوت دیتے ہیں، آؤ نوجوانوں آؤ. ہم یہ نہیں کہتے یار کیوں نہیں اس مسئلے کو سمجھتے ہو. ہم تمہیں یہ نہیں کہتے دنیا ساری چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ جاؤ. ہم تو یہ کہتے ہیں اپنی زندگی تمہارا لائف سٹائل ایسے ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے، بس. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. یہ جب قیامت کے دن آئے گا، یہ کون ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے احکامات کو بھلا دیا، جس سے میری نمازیں پڑھنے کو بھلا دیا، میری عبادت کرنے کو بھول گیا، مجھے بھول گیا، اسلام گیا، دین گیا، سب کچھ کو پھینک کے جینز مینز پہن کے ٹائٹ کر کے خوشبو لگا کے بند سنور کے جا کے ڈانس پارٹیوں میں شریک ہوتا ہے، کنجر خانوں میں شریک ہوتا ہے. اللہ کو بھول گیا، دین کو بھول گیا، رسول کو بھول گیا. اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن جب یہ آئے گا نا، ہم اس کو اندھا کر کے میدان محشر میں اٹھائیں گے. اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی، اس کی آنکھیں نہیں ہوں گی. وہ کہے گا اے اللہ میں تو آنکھوں سے دیکھتا تھا، اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں کیا؟ کیوں کیا اللہ؟ میری آنکھیں تھی، بڑی پیاری آنکھیں تھی، میں اس میں لینز لگایا کرتا تھا، میری گرین آئیز تھی، لوگ میری آنکھوں پہ مرا کرتے تھے. اللہ میری آنکھیں. اللہ فرمائے گا جیسے دنیا کے اندر تو نے مجھے بلا دیا تھا نا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا، جا اندھا ہو کے پورے میدان محشر میں ٹکرے مار. یہ ہے میدان محشر. تھوڑی سی زندگی ہے، واللہ تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی معمولی سی زندگی ہے. پتہ بھی نہیں چلتا، ایک لمحے میں زندگی موت کی شکل اختیار کر جاتی ہے. ایک لمحے میں پتہ بھی نہیں چلتا، رات کو بیڈ پہ سویا تھا، صبح قبر کے اندر سویا ہوا تھا، پتہ بھی نہیں لگتا. رات کو بڑے سکون سے سویا تھا، صبح لوگوں نے اٹھا کے غسل دیا تھا اور پتہ بھی نہیں چلتا. صبح کہتا ہے میں ابھی دکان پہ مل کے آ رہا ہوں، شام کو اس کا اعلان ہو جاتا ہے جناب فلاں مر چکا ہے. اور یہ ہے زندگی، یہ زندگی ہے. اللہ مالک الملک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے میں قیامت کے دن پھر ہم جواب دیں گے اس کے، جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں بھلا دیا تھا، آج قیامت کے دن میں نے تجھے بھلا دیا. اور جس کو اللہ بھلا دے گا اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا. اللہ اکبر. اسی طرح ایک اور گروہ آئے گا قیامت کے دن، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، اور جب ہٹائے گا قرآن کریم کے اندر آتا ہے اللہ حکم دے گا سجدہ کرو مجھے، سجدہ کرو. اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، جب ہم اپنی پنڈلی کو ننگا کریں گے، ویدعون الی السجود، اور بلائیں گے آؤ سجدہ کرو مجھے سجدہ کرو. اللہ اکبر. فلا یستطیعون. بے نمازی مارا گیا، اور نمازیں نہ پڑھنے والا مارا گیا، اور نماز چھوڑ کے سونے والا مارا گیا، نماز چھوڑ کے دکانیں چلانے والا مارا گیا، اور نماز چھوڑ کے یونیورسٹیوں میں پڑھنے والا مارا گیا، اور نماز چھوڑ کے میری ماں بہن ٹی وی دیکھنے والی ماری گئی. نماز چھوڑ کے شادی کے فنکشن اٹینڈ ہو رہے ہیں، اس دن نہ دلہا نماز پڑھتا ہے، نہ دلہن نماز پڑھتی ہے، نہ براتی نماز پڑھتے ہیں، نہ ولیمے والے پڑھتے ہیں، کوئی بھی نہیں پڑھتا، مارا گیا. فلا یستطیعون. نمازی لوگ آرام سے اللہ اکبر کہہ کے سجدوں میں چلے جائیں گے، رب کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ رے. سبحان اللہ. اللہ مالک الملک کے سامنے اب بھی سجدے کرتے ہیں، مزہ اب بھی آتا ہے، لذت اب بھی آتی ہے، لیکن اس لذت کے تو کیا ہی کہنے ہوں گے جب اللہ رب العالمین سامنے ہو، اللہ اکبر، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر یہ انعام لینا ہے، یہ مقام لینا ہے، تو یارو آج سے وعدہ کرو انشاءاللہ جان بوجھ کے آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے بے نمازی آئیں گے نا، سجدے میں گرنے لگیں گے، ان کی جو کمر ہے وہ پھٹے کی طرح ہو جائے گی، لکڑی کے پھٹے کی طرح سیدھی. وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت سجدے کرنے نہیں آئے تھے جب ٹھیک ٹھاک تھے، زندہ تھے.
اس وقت نہیں کیے، آج اجازت نہیں ہے، آج اجازت نہیں ہے۔ او یارو، خود بھی سجدوں والے بنو، اپنی اولادوں کو بھی بناؤ، اپنی بیٹیوں کو بھی بناؤ، اپنے بیٹوں کو بھی بناؤ، انہیں بتاؤ یہ چند انچ کی جو جگہ ہے جہاں پہ تیرا سر جا کے ٹکراتا ہے، یہ دنیا کی قیمتی ترین متاع ہے، جو میدان محشر میں جب اللہ کے سامنے جائے گا، اللہ تجھے اجازت دے گا، آ میرے سامنے سجدہ کر۔ یہ مقام اسی کو ملے گا جس نے اپنی زندگی کے اندر نماز کو پکا رکھا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ہم میزان لگائیں گے، میزان، وزن ہوگا، وزن۔ جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی آ جائے گا۔ اور امام الکائی رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں، سنو، ذرے کا ترجمہ کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے کہ ذرا برابر نیکی ہوگی، ذرا برابر برائی۔ امام الکائی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر جون کے انڈے کے برابر بھی نیکی بڑھ گئی اللہ جنت میں داخل کر دے گا، اور اگر جون کے انڈے کے وزن کے برابر تمہارے گناہ بڑھ گئے اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا۔ جون کے انڈے کا وزن، آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ، ایسا کنڈا ایجاد نہیں ہوا جس پہ اس کا وزن ہو سکے۔ اسے تو دیکھنے کے لیے بھی ایسی زبردست قسم کی دوربین لگانی پڑتی ہے، پھر جا کے شاید نظر آئے۔ فرمایا جون کے انڈے کے برابر ہیں، اور تم تو سنتے چھوڑ دیتے ہو، اور تم تو تلاوتیں چھوڑ دیتے ہو، ذکر اذکار بس 4 فرض پڑھ لیا بہت ہو گیا۔ اور اس دن اگر تیرے کرتوت، تیرے گناہ، تیری خطائیں اگر بڑھ گئی جون کے انڈے کے برابر، پھر تو گیا نا۔ نیکی کو جانے نہ دینا، کبھی نیکی کو عارضی اور چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے۔ جب بھی موقع ملے نیکی کر گزرو، ہو سکتا ہے میزان برابر ہو۔ اچانک اللہ کے فرشتے ایک نیکی لے کے آئیں، یا اللہ اس نے یہ ایک نیکی کی تھی جو ہمیں یاد ہے، ہم گواہ ہیں، اس ایک نیکی کو نیکی کے پلڑے میں ڈالا جائے، اور اللہ فرمائے جا میرے بندے جنت میں چلا جائے۔ نیکی کو کبھی عارضی اور معمولی نہیں سمجھنا، نیکی نیکی ہے، اللہ اس کو پالتا ہے۔ قیامت کے دن تمہاری ایک کھجور کو اللہ احد پہاڑ جتنا بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کا منظر، اللہ فرماتا ہے ہم تمہارے منہ کے اوپر چیپیاں لگا دیں گے، بند کر دیں گے، مور لگا دیں گے، منہ بند۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہاری رانیں بولیں گی، تمہارا جسم بولے گا۔ چھپ لو، تم کہاں چھپ سکتے ہو؟ کہاں سے چھپو گے؟ میں نے کہا نا تمہارے منہ اللہ بند کر دے گا۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب اس سے سوال کرے گا، یہ کہے گا نہیں اللہ میں نے نہیں کیا، مکر جائے گا اللہ سے، اللہ کے سامنے مکر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اچھا تو نے نہیں کیا، لو پھر اب اللہ تعالیٰ منہ بند کر دے گا، مور لگا دے گا، جسم بولنے لگ جائے گا، اللہ میرے ان ہاتھ بولیں گے، اللہ میرے ساتھ یہ کیا۔ زبان تو بند ہوگی، کان بولیں گے، جسم بولے گا۔ جب یہ سارے اس کے خلاف گواہی دیں گے نا تو اس کے منہ کو جب کھولا جائے گا یہ کہے گا میں تو تمہیں بچانے کے لیے اللہ سے لڑ رہا تھا، تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ میرے بھائی اس وقت کچھ نہیں بچے گا، تو کمبل میں چھپ جا، تو اپنا بیڈ روم الگ کر لے، اماں ابے سے چھپ کے کنڈیاں لگا لے، تو جس سے مرضی چھپ جا، اس مالک الملک ذو الجلال والاکرام سے چھپ سکتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے سارے اعمال کو اٹھا کے تیرے سامنے لائے گا۔ اللہ اکبر۔ کوئی مال فائدہ نہیں دے گا یارو، جتنا مرضی کما لو، اللہ قیامت کے دن تمہارے مال کو کوئی اہمیت نہیں دے گا۔ حتیٰ کہ کافر لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ کہیں گے کہ سونا زمین پوری سونے سے بھر کے اللہ فدیے میں لے لے، ہمیں چھوڑ دے۔ اللہ فرمائے گا اس وقت ان کا پوری زمین کو سونے سے بھر کے فدیہ دینا بھی اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں پیسہ کام آئے گا، دولت کام آئے گی، کون سی؟ جو اللہ کی راہ میں دے گی، جو اللہ کی راہ میں دے گی وہی بچنا ہے، باقی کچھ نہیں بچنا۔ باقی تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارا باپ 10 کروڑ چھوڑ گئے، وہ بڑے نے زیادہ لے لیا، چھوٹا کم لے رہے، اور بہنیں روتی ہوئی ہمارے پاس آتی ہے، قاری صاحب
آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے والوں میں سے ہے، آپ کے پیچھے تقریریں سننے والوں میں سے ہے۔ شرم سے سر جھک جاتا ہے اللہ کی عزت کی قسم کہ جب آ کے ہماری بہنیں ہمیں کہتی ہیں کہ آپ کے پیچھے جمعہ پڑھنے والا ہے اور میرا حق کھا گیا، میرے زمین کا حصہ نہیں دے رہا، میرا باپ فوت ہو گیا، اس کے پیسوں میں سے میرا حصہ نہیں دے رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے اور آپ کے جمعے۔ کہاں جائے گا یہ مال؟ لے جانا ساتھ۔ اور یاد رکھو جو بہنوں کا حق کھا جاتا ہے نا، جب وہ بوڑھا ہوتا ہے اس کی اولاد اس کو ایسا سبق سکھاتی ہے نا، پھر وہ دیواروں کو سر دے کے روتا ہے۔ اور قربان جاؤ ان بہنوں بیٹیوں پہ، یہ اس حال میں بھی آ کے اپنے بھائی کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے۔ اور اب بھی کئی بہنیں، ایک بہن آئی کہنے لگی وہ بندہ میرا بھائی میرا سب کچھ کھا گیا، میرے باپ کی کمائی جو تھی، مال و دولت، میرا حصہ سب کچھ کھا گیا، سب کچھ کھا گیا۔ رو رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے، اور پوچھنے کے آتے بھی کوئی ذکر بتاؤ اللہ اس کا دل موڑ دے، اس کا دل موڑ دے۔ میں نے کہا تو پھر کبھی تیری زبان سے بد دعا نہیں نکلی؟ کہتی نہیں قاری صاحب چپ کریں، آخر ہے تو میرا بھائی نا، ہے تو میرا بھائی نا، جیسا بھی ہے میرا بھائی ہے۔ اور یہ ہوتی ہے بہنیں، اور بھائی جلاد بن جائے، جلاد بن جائے۔ یاد رکھو یہ شریف مسئلہ ہے، ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھائیوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی سرپرستی کرے اور ان کے معاملات کو ہینڈل کرے۔ یہ نہیں ہے کہ تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اس لیے قیامت کے دن یہ مال فائدہ نہیں دے گا، یہ پچھلے کھائیں گے، عیاشیاں ماریں گے، اور تیری قبر میں اللہ آگ بھرے گا۔ لوگوں کا حق لوگوں کو دے جاؤ، جس کا قرضہ دینا دے جاؤ، جس کے پیسے دینے دے جاؤ، جس بہن بیٹی کا حق دینا دے کے جانا، اور مرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے جانا، اللہ اپنے علم کے مطابق سب کے حق دے دیے، اللہ کمی بیشی معاف فرما دے، ورنہ قیامت کے دن یہ مال تمہارے لیے عذاب بن جائے گا، قیامت کے دن تمہارے لیے آگ بن کے تمہارے جسموں سے چمٹ جائے گا، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ، میرا مال میرا دشمن۔ اللہ اکبر۔ اور کسی سفارشی کی سفارش قبول نہیں ہوگی میدان محشر میں۔ میں نے کہا نا سارے کھڑے ہوں گے لائن میں لگ کے، لائن میں لگے ہوں گے، انبیاء، اولیاء، صحابہ اکرام، سارے لائن میں اللہ کے سامنے ہوں گے، سب بنا کے کھڑے ہوں گے۔ کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اپنی مرضی سے ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، نہیں، اپنی مرضی سے آنکھیں اوپر اٹھا لے، نہیں، اپنی مرضی سے دائیں بائیں دیکھ لے، نہیں، اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ بے لباس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں قیامت کے دن جب بھی جتنے بھی مرد و عورت ہوں گے بے لباس ہوں گے، کیا حیا نہیں آئے گی؟ قربان جاؤ اما جی کی بات سنو، قیامت کے دن بھی سوال اٹھایا حیا پہ۔ وہ شرم و حیا کی پیکر تھی ماں، اور اس کی آگے جتنی طالبات تھی ساری شرم و حیا کی پیکر تھی، ساری صحابیات شرم و حیا کی پیکر۔ حالانکہ میدان محشر اتنا خطرناک منظر میرے نبی نے پیش کیا، اور اس پورے واقعے میں سے میری اماں نے سوال کیا کیا؟ اللہ کے نبی اس وقت مرد عورت ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، حیا نہیں ہوگی، حیا نہیں آئے گی، شرم نہیں آئے گی ہمیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس دن اللہ کا جلال، اللہ کا روب، اللہ کا ڈر اتنا ہوگا کہ سب کی نظریں اوپر لگی ہوئی گی، کوئی دائیں بائیں نیچے دیکھ سکے گا ہی نہیں۔ اللہ کا عرش زمین پھاڑ کے سارا کچھ ختم کر کے اللہ کا عرش فرشتے لائیں گے، اللہ کی سلطنت، اللہ کی ریاست اتنی وسیع ہوگی، اتنی وسیع، آدم سے لے کے آخری انسان تک سارے سامنے کھڑے ہوں گے۔ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کا حکم چلے گا، لمن الملک اليوم، آج حکم کس کا چلے گا؟ اللہ سوال کرے گا، بتاؤ این الجبارون، کہاں گئے وہ جبر کرنے والے ہیں، کہاں گئے وہ بادشاہ، وہ ظالم لوگ جو اس روئے زمین پہ میرا حکم نافذ نہیں ہونے دیتے تھے، اسلام کو غالب نہیں آنے دیتے، لا ان کو کہاں گئے، کہاں گئے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، آج اسے ایک زبردست طاقت والے کی بادشاہت ہے۔ کوئی ذرا اپنی پلکیں تو ذرا جھپک کے دیکھے،
ایسا بادشاہ جو پلکیں نہیں جھپکانے دے گا، کوئی قدم نہیں ہلانے دے گا۔ وہاں یہ کہتے ہیں جی ہمارا فلاں بابا ایسے کر دے گا اور فلاں ایسے، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ اس دن رونے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام کے اندر وہ نقشہ کھینچا ہے، اور سورۃ الروم کے اندر بھی نقشہ کھینچا ہے کہ جب یہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، انسانوں کو سجدے کرنے والے، مرے ہوئے کے اوپر جا کے التجائیں کرنے والے، جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو آمنے سامنے کھڑا کر دے گا، ہاں جی علی حجویری میرے بندے، یہ تیرے پاس رزق مانگنے آتا تھا، یہ تیرے پاس بیٹے مانگنے آتا تھا، یہ تیرے پاس صحت مانگنے آتا تھا، وہ سارے کے سارے اللہ قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے کہ یہ جن کی اللہ کو چھوڑ کے باتیں کرتے ہیں قیامت کے دن آمنے سامنے ہوں گے، اور وہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہوں گے، چاہے انبیاء اولیاء جو بھی، وہ کہیں گے اللہ ہم اس کا کیا جواب دیں، تجھے پتا تو ہے ہمیں پیچھے کی کوئی خبر نہیں، ہم نے ان کو کوئی دعوت نہیں دی، یہ خود ہی آتے تھے جھکتے تھے، شیطان نے ان کو کیا ہے، اور پھر شیطان کو لایا جائے گا، شیطان کو کھڑا کیا جائے گا آمنے سامنے، ہاں اور میرے بندے تو غافل تھے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا، تو بتا، تو نے ان کو لگایا شرک پہ، وہ کہے گا اللہ تو بہتر جانتا ہے مجھ سے، تو عالم الغیب والشہادہ، میں ہاتھ پکڑ کے تھوڑی لے گیا تھا، میں نے تو ان کو گمراہ کیا، وسوسہ ڈالا تھا، اور یہ خود ہی چل پڑے، اللہ تیرا در چھوڑ کے، اللہ تیری شان، تیری عظمت، تیرے وقار کو پاؤں تلے روند کے یہ جگہ جگہ جا کے جھکتے رہے، اللہ میں ہاتھ پکڑ کے نہیں لے گیا تھا، شیطان بھی گیا جہنم میں، اللہ فرمائے گا جاؤ اس کی پیروی کے اندر تم بھی اللہ کی جہنم میں چلے جاؤ، اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اللہ کے بندوں توبہ کر لو، اور جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ مالک الملک ہم سب کو شہادت کی موت نصیب فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔